گل پلازا میں آگ کیوں نہیں بجھائی جا سکی؟ 50 ادارے مل کر بھی ایک پارکنگ پلازا میں لگی ہوئی آگ کو کیوں نہیں بجھا سکے؟ 15 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اس وقت 73 افراد لاپتہ ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں ہے ان کا۔ ریسکیو 1122 پنجاب ہے۔ یہاں ہمیں پرویز لائی حکومت کو کریڈٹ دینا پڑے گا۔ ایک فائر مین ناظم آباد کا، وہ بھی جان کی بازی ہار گئی۔ یہ ساری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ سندھ گورنمنٹ از ریسپانسبل کمپلیٹ۔ سندھ میں جہاں پر پیپلز پارٹی کی گزشتہ 17 سالوں سے حکومت ہے، جو کہ میٹروپولیٹن شہر ہے، جو کہ کاسموپولیٹن شہر ہے، وہاں ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جیسا 1122 پنجاب ہے۔ کراچی میں یہ جو ڈرامے بازیاں ہیں، یہ جو لاشیں اٹھانے کے اوپر سیاست ہے، اس کو بند کرنا ہوگا۔ ایس بی سی کہہ رہا ہے کہ نقشے کے مطابق 1021 دکانیں تعمیر ہونے کی اجازت تھی، لیکن دکانیں کتنی تھی؟ 1200۔ السلام علیکم ناظرین، کراچی کے گل پلازا میں آگ لگتی ہے اور ایک سوال سب سے اہم ہے، وہ یہ تھا کہ آخر گل پلازا میں آگ کیوں نہیں بجھائی جا سکی؟ اور اس ایک سوال کے پیچھے ہے کراچی کا ایک پورا سسٹم، اور اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں تقریباً ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی طرح سے سندھ حکومت کا حصہ ہے۔ میں آج کے اس ویلوگ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں یہ سمجھانے کی کہ آخر آگ ایم اے جناح روڈ کے اوپر لگتی ہے۔ گل پلازا کے اندر ایک بڑا مشہور پلازا ہے، بڑا پلازا ہے، وہاں پر 1200 دکانیں ہیں، تو آخر وہاں پر آگ کیوں نہیں بجھائی جا سکی؟ جبکہ آپ نے مختلف ٹی وی چینلز میں، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں دیکھا، وہاں پر فائر بریگیڈ موجود تھی، وہاں پر ریسکیو 1122 موجود تھی، وہاں پر جو کراچی کے بڑے فلاحی ادارے ہیں وہ موجود تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے موجود تھے، ایسے ادارے تھے جن کا نام ہی لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ تو یہ 50 ادارے مل کر بھی ایک پارکنگ پلازا میں لگی ہوئی آگ کو کیوں نہیں بجھا سکے؟ ہے نا ایک بڑے یہ سوال ہے، اور یہ سوال میرے جو دوست ہیں جو دیگر شہروں سے ہیں، انہوں نے، جو صحافی دوست ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یار آخر کیا وجہ ہے؟ بجھا تو سب رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہی مسئلہ ہے دراصل، کہ کام بجھانے کا ایک کا ہے، جو اچھا اس پر آپ 1122 پنجاب کی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آپ کو تعریف تو کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو اس پر پورا سناتا بھی ہوں، سمجھاتا بھی ہوں کہ آخر پارکنگ پلازا میں 15 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اس وقت 73 افراد لاپتہ ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں ہے ان کا، ان کو نکالا نہیں جا سکا۔ ملبہ جو ہے وہ گر گیا ہے، اب ملبے کے اوپر ریسکیو ریلیف جاری ہے، لیکن پہلے یہ آگ بجھائی جاتی تو یہ کچھ نہ ہوتا، لوگ مارے نہ جاتے، لوگوں کا نقصان نہ ہوتا۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو جناب وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں، جیسے ریسکیو 1122 پنجاب ہے۔ یہاں ہمیں پرویز لائی حکومت کو کریڈٹ دینا پڑے گا، انہوں نے جو ادارہ بنایا، اور میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میرا پروجیکٹ تھا 1122 کے اوپر۔ میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ دیکھیں ریسکیو ریلیف کرنا ایک پراپر سمجھے کہ ایک پورے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی بلڈنگ میں آگ لگی ہے تو وہاں جو ریلیونٹ فائر اسٹیشن ہے، فائر بریگیڈ ہے یا 1122 ہے، ایک ہی ادارہ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہو کہ بھائی ایم اے جناح روڈ صدر میں اتنی بلڈنگز ہیں، اس ایک اسٹیشن کی ڈومین میں 20 عمارتیں ہیں، ان 20 عمارتوں میں ایک میں 600 دکان ہے، ایک میں 800 ہے، ایک میں 1000 ہے، ایک میں 1200 ہے۔ خدا نخواستہ اگر آگ لگتی ہے تو اس کے ایگزٹ پوائنٹس کون سے ہیں؟ آگ کو بجھانا کیسے ہے؟ آگ کس شدت کی ہے؟ آگ کس نوعیت کی ہے؟ کہ آگ پانی سے بجھے گی یا نہیں بجھے گی؟ اگر پانی استعمال نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر وہاں پر ہم نے کون سے کیمیکل یا اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں؟ اگر آگ کی وجہ سے ملبہ گر جاتا ہے، یا جو فائر مین ہے، ایک فائر مین ناظم آباد کا، وہ بھی جان کی بازی ہار گئی۔ یہ ساری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے، جیسے ایک آپریشن کی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ دس از آلسو آپریشن، ریسکیو ریلیف آپریشن، کہ آپ نے اس پارکنگ پلازا میں داخل کہاں سے ہونا ہے، آؤٹ کہاں سے ہونا ہے، لوگوں کو کیسے نکالنا ہے۔ خیر اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ ساتھ ایک ایگزامپل دے دوں 1122 پنجاب کے کام کرنے کے پیٹرن کی، تاکہ اندازہ ہو جائے۔ میرا یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا، پروجیکٹ 1122 پنجاب کے اوپر تھا۔ میں نے پوری ایک رات اسٹے کیا وہاں پر 1122 کا جو اسٹیشن تھا اس کے اوپر۔ تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2016-17 کی، آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی، یعنی 8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب اور اس وقت پھر کراچی کہاں ہوگا، اور آج ہم 2026 میں بیٹھ کے یہی رونا رو رہے ہیں۔ اس پر ہم کچھ بھی کہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ از ریسپانسبل کمپلیٹلی۔ سسٹم آگے آپ کو بتاتا ہوں، خیر کہ آگ نہ بجھانے میں کیا ہوتا ہے، اور ایک پیچھے پورا سسٹم ہے اور کیسے بینیفیشریز ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں آپ سمجھ سکیں کہ یہی پیٹرن ہے۔ 1122 پنجاب کا یہ پیٹرن ہوتا ہے کہ ایک گاڑی سٹینڈ بائی ہوتی ہے، اس گاڑی میں 3 افراد ہوتے ہیں، ایک ڈرائیور ہوتا ہے، 2 ان کے ساتھ اسسٹنٹ ہوتے ہیں۔ جیسی کال آتی ہے، فار ایگزامپل آپ لاہور سے ہیں، آپ
کراچی سے ہیں، آپ اسلام آباد سے ہیں، آپ نے کال کی، وہ پہلا سوال پوچھیں گے کس علاقے سے ہیں؟ آپ بتائیں گے جی میں لاہور میں جو ہے وہ اچھرا سے ہوں، میں کراچی میں جناب صدر سے ہوں، صدر میں جنار روڈ سے ہوں، اسلام آباد میں جو ہے وہ بلو ایریا سے ہوں، تو وہ فوری طور پر گاڑی اپنے اسٹیشن سے بلو ایریا میں موو ہو جائے گی، اور اس وقت ان کا ٹائم تھا 7 منٹس کے اندر اندر آپ نے ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچنا ہے. اور پھر وہ جب گاڑی نکل جائے گی، الارم بجے گا، پریس کرے گا، گاڑی نکل گئی، اور پھر وہ آپ سے کمیونیکیٹ، ہاں جی بتائیے گا کہ آپ کہاں پر ایگزیکٹ آپ کی لوکیشن کیا ہے، کیا ہوا ہے، پھر وہ تفصیلات بعد میں لے گئے، اتنی دیر میں گاڑی نکل چکی ہے. پھر ان کے پاس اکوپمنٹ پلس اکوپمنٹ، چھوٹی کشتیاں، بڑی کشتیاں، بوٹس، اکوپمنٹ اتنا اچھا کہ آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی. 1122 پنجاب نے کنویں کے اندر سے جانوروں تک کو نکالا ہے. اور ہم کالج میں ہوتے تھے اس وقت، تو ہم فن میں کال کر دیتے تھے، دیکھیں ہم گر گئے، اور فوری طور پہ گاڑی آتی تھی، وہ ہمیں پٹی کرتے تھے. سو آج کی 1122 تو اس سے کہیں زیادہ اچھی جدید ہے. انفارچونیٹلی اس وقت جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہیں، سندھ میں جہاں پر پیپلز پارٹی کی گزشتہ 17 سالوں سے حکومت ہے، جو کہ میٹروپولیٹن شہر ہے، جو کہ کاسموپولیٹن شہر ہے، وہاں ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جیسا 1122 پنجاب ہے. خدا کے واسطے بلاول بھٹو صاحب، آپ پریزنٹیشن تو یہاں پر دینے آ جاتے ہیں اسلام آباد میں. اس پریزنٹیشن سے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی نالائق اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریزنٹیشن میں بتانا شروع کر دے کہ میں کتنا لائق ہوں، لیکن جو وہ پروفیسر ہوتا ہے، وہ جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنا لائق ہے، یہ کتنی کلاسز اٹینڈ کرتا تھا، اس کی کیا روٹین تھی، یہ کتنا ریگولر تھا، یعنی اس کی کمپلیٹ پروفائل اس پروفیسر کے سامنے ہوتی ہے. اگر کوئی لاسٹ ڈے اگر بتائے جی میری یہ پریزنٹیشن اور میں نے یہ کام کیا پچھلے 17 سالوں سے. سو ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے. اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں جہاں بھی ہم بیٹھے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی کراچی میں یہ جو ڈرامے بازیاں ہیں، یہ جو لاشیں اٹھانے کے اوپر سیاست ہے، اس کو بند کرنا ہوگا. اب سی ایم سندھ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایس بی سی اے نے ابھی جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، ایس بی سی اے کہہ رہا ہے کہ نقشے کے مطابق 1021 دکانیں تعمیر ہونے کی اجازت تھی، لیکن دکانیں کتنی تھی؟ 1200. اب ایس بی سی اے سمجھتا ہے کہ شاید کراچی کی عوام جو ہے نا وہ بے وقوف ہے. یعنی ایس بی سی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک ایسا ادارہ مبینہ طور پہ وہاں مسجد تک کا نقشہ بھی پیسے دیے بغیر پاس نہیں ہوتا. آپ نے پیسے دینے ہیں تو نقشہ پاس ہونا ہے جناب. اب میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ آخر آگ کیوں نہیں بجھی، آگ اس لیے نہیں بجھی جناب، ایک ادارہ چاہیے تھا، ایک ہی ادارہ چاہیے تھا ریسکیو ریلیف کا، جس کا کام ہوتا. اگر آپ کام ایک بندے کا ہے، کام میرا ہے، اور میرے ساتھ یہاں 50 بندے اور کھڑے کر دیں تو کام تو نہیں ہوگا، کام تو بگڑے گا. اب وہاں پر ریلیونٹ سول ڈیفنس ایک ادارہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، لیبر ڈپارٹمنٹ ایک ادارہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، ریلیونٹ اسسٹنٹ کمشنر، ریلیونٹ ڈپٹی کمشنر، یہ آپ نے اداروں کے نام سنے ہوں گے. جناب ہر وہ شخص جو کراچی میں کام کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ادارے کس طرح سے بلیک میل کرتے ہیں، یہ کس طرح سے پیسے لے کر جاتے ہیں، اور یہ پیسہ اوپر تک جاتا ہے، سب کو جاتا ہے. ہر وہ شخص میری بات کو انڈورس کرے گا جو اس وقت یہ میرا ویلاگ سن رہا ہے اور وہ کراچی میں کاروبار کر رہا ہے. اور اگر کسی کو شک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار پیسے تو یہ اس لیے دیتے ہوں گے کیونکہ ان کا یہ مقصد ہوگا، اور یہ کرتے ہوں گے، یہ وہ کرتے ہوں گے، تو آپ آج اپنا کاروبار شروع کریں کراچی میں، اور یہ ساری پکچر آپ کے سامنے حقیقت کی طرح عیاں ہو جائے گی. یہ ایک پارکنگ پلازا نے جو ہے وہ پورا ایکسپوز کر کے رکھ دی ہے. تو میں بھی تھوڑا آپ کو کھل کر اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس حقیقت کے بارے میں، یہ اوپن سیکرٹ ہے جس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں. ہر کراچی والا جو کام کر رہا ہے، ٹھیلے والے سے لے کے فیکٹری مالک تک، سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس سسٹم میں رہتے ہیں، انہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں. اب بندہ ایس بی سی اے سے پوچھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1021 دکانیں ہونی چاہیے تھی، 1200 دکانیں ہیں، تو 1200 دکانیں کیسے بنے؟ بھئی آپ تو کراچی میں اینٹ بھی رکھتے ہیں گھر سے باہر تو ایس بی سی آ جاتی ہے. کیسے رکھی ہمارا حصہ؟ کیسے رکھی؟ اور بھی 50 ادارے آ جاتے ہیں. سو ایک تو کراچی میں یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے، اور سندھ حکومت اگر یہ سی ایم صاحب پریس کانفرنس کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ خیر مان رہے ہیں کہ وہ جواب دہ ہیں، بھئی آپ جواب دہ ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چیف منسٹر ہیں اور آپ کئی سالوں سے ہیں، اور کراچی میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے امبریلا کے نیچے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے پیسوں کی ریل پھیل کا. دوسری طرف خدا کے واسطے یہ جو کراچی کے فلاحی ادارے ہیں، یہ ان کے آگے عوام کو ہاتھ جوڑ لینے چاہیے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے ریسکیو ریلیف کا. اور جو حکومت کا کام ہے آپ حکومت کو کام کرنے دیں نا. آپ جب آ جائیں گے، فار ایگزامپل وہاں آگ لگی ہے، وہاں پر میں نے دیکھا کہ 50 کے قریب ایسے ریسکیو ریلیف کے وہ جو فلاحی ادارے تھے وہ موجود تھے. تو بھائی جو حکومت کا کام ہے وہ حکومت کو کرنے دیں. آپ آ جائیں گے تو حکومت کیوں کرے گی؟
تو آگے آپ آنے والے دنوں میں اور آپ دیکھیں گے کہ بڑی آپ کو ڈرامے بازیاں دکھائی دیں گی. تو سوال یہی ہے جناب کہ ایک ادارہ 1122 پنجاب جیسا چاہیے, ایک ایسا فعال ادارہ چاہیے, اور دوسرا آپ کو ایسے لوگ چاہیے. وہاں پر تو ہر کسی کو آپ دیکھیں, ہر کوئی اپنی الگ سے پریس کانفرنس کر رہا تھا, ہر کوئی الگ سے میڈیا کے ساتھ ٹاک کر رہا تھا. اینڈ تھرڈ ون, جب تک یہ پیسوں والا سسٹم چلتا رہے گا, جب تک, کین یو امیجن کہ اسسٹنٹ کمشنر پیسے دے کے آتا ہے, ڈپٹی کمشنر مبینہ طور پہ پیسے دے کے آتا ہے, اور وہ پھر پیسے لیتا ہے اور وہ پیسے نکالتا ہے, اور اس نے اپنے آگے بندے رکھے ہوتے ہیں. رمضان کے اندر کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوتا جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر کی ٹیم نہ جائے, اور پر دکان دودھ والا فکس ہوتا ہے, ان کی طرف سے اپنا ان آفیشیل فکس ہوتا ہے. دودھ والے کو 10,000 جرمانہ کریں, بیکری والے کو 20,000 کریں, کوئی اور دکان ہے اس کو 5,000 کرے, کسی کو 30,000 کرے, سب سے پیسے لے کے ریکوری کی صورت میں لے کے جاتے ہیں. اور وہاں آپ جائیں علاقوں میں, یہ میں کچی آبادیوں کی بات کر رہا ہوں, کچی آبادیاں جہاں کچھ نہیں ہے, جہاں آگ لگ جائے شاید خبر بھی نہ بنے. یہ تو ہمیں جنا روڈ تھا جہاں پر آگ لگی اور خبر بن گئی, پارکنگ یہ جو پلازا تھا. سو گل پلازا کے والے سے ابھی سی ایم سندھ نے کہا جی ہم نیا تعمیر کروائیں گے. کیا ہوگا؟ کیا جن کی جان گئی ہے وہ واپس آ جائے گی؟ جن کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے کیا وہ واپس آ جائے گا؟ گل پلازا آپ نے ظاہر ہے تعمیر کروانا ہی کروانا ہے. اور آپ ان کی سنسیئرٹی دیکھیں نہ. اس وقت بکول, ہمیں تو نہیں تھا پتا, بکول سی ایم کے وہ شہر میں نہیں تھے, بکول ان کے میئر بھی شہر میں نہیں تھے, میئر بھی پہلی فلائٹ, یعنی صوبے کا سی ایم بھی شہر میں نہیں ہے اور صوبے کا میئر بھی شہر میں نہیں ہے. کہاں تھے بھائی؟ آپ کو تو شہر میں ہونا چاہیے. پیچھے آگ لگ جاتی ہے, اور اگر آپ سی ایم یا میئر آپ شہر میں نہیں ہیں, آپ کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے, تو ایک پیچھے سسٹم ہونا چاہیے نا. یا تو کمپنیز چل رہی ہوتی ہیں یا وہ نہیں ہوتے ان کے بوسز, تو ایک سسٹم ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جہاں پیسے گھومتے ہیں, گھماتے ہیں, اوپر جاتے ہیں, جہاں کوئی قانون نہیں ہوتا, جہاں مرزا پور فلم کی طرح اندین نگری چوپٹ راج ہوتا ہے, تو وہاں پھر سسٹم آٹومیٹک کام نہیں کرتے. وہاں تو کام وہی کرتا ہے کلرک سے لے کے اوپر تک, کمشنر تک. جس کو پیسے آئیں گے, جس فائل کے پیسے ہوں گے وہی کام ہوگا, جس پہ پیسے نہیں آئیں گے وہ نہیں ہوگا. لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں, آگ کیسے بجھے گی؟ وہاں تو فائر بریگیڈ کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا, پانی ہی نہیں تھا, پانی نہیں تھا فائر بریگیڈ کے پاس. تو جہاں پانی ٹینکروں میں بکتا ہو انڈر دا امبریلا آف پاورفل, تو وہاں پھر جناب پانی لوگوں کو بچانے کے لیے کیسے وہ تھرو کریں گے؟ وہ تو سوچیں گے کہ یار یہ پانی اتنا مہنگا ہے, ہم ایک ٹینکر لگا دیں کیا ان لوگوں کو, کیڑے مکوڑوں کو بچانے کے لیے. یہ مائنڈ سیٹ ہے, انفارچونیٹلی دس از, یہی مائنڈ سیٹ ہے. سو بلاول بھٹو صاحب کی پریزنٹیشن جو ہے, اور جو گل پلازا میں آگ لگی ہے اس کو آپ دیکھیں, اور آپ کے اس کے اوپر کیا فیڈ بیک ہے. میں نے یہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب تک یہ فلاحی اداروں کے بڑے ڈرامے بازیاں جاری رہیں گی, اور جب تک یہی سسٹم چلتا رہے گا کہ ایک ادارہ 1122 جیسا نہیں بنایا جاتا اور آپ 50 ادارے بھی کھڑے کر دیتے ہیں, تب تک کوئی بہتری آنے والی نہیں ہے. انفارچونیٹلی اگر کہیں اور اس وقت پارکنگ پلازا میں تمام کراچی کے فائر اسٹیشن سے گاڑیاں موو کر دی گئیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے, ایک الگ سے ملک ہے, کسی اور جگہ آگ لگ جاتی ہے تو وہاں پھر گاڑیاں کہاں سے جائیں گی؟ تو یہ بھی سوال ہے نا, یہی سوال ہے خدا نہ خواستہ. تو خیر, یہ جب سسٹم ڈرامے بازیاں چلتی رہیں گی, آپ سمجھیں کہ آپ ایک پریس کانفرنس کر کے اپنی جان چھڑوا لیں گے, تو خیر شاید آپ سمجھتے ہیں, لیکن کراچی میں کراچی کی عوام کی زندگی اس طرح بہتر نہیں ہونے والی. اور اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے ہاتھ جوڑیں عوام کے آگے, اور آپ چلے جائیں کسی اور کو, آپ سے بیسٹ آپشنس ہوں گے انہیں آنے دیں تاکہ وہ ڈیلیور کریں, کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. پلیز ٹیک کیئر یور سیلف, سبسکرائب دس یوٹیوب چینل جو ہے منشا, اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ, تھینک یو.